علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جمعہ مبارک ہے، آپ سب کو یہ مبارک دن بہت بہت مبارک ہو، جمعہ مبارک۔ آج کے دن ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو ہماری وادی مہران کی پہچان ہے، ہمارے سندھ کی صوبہ سندھ کی پہچان ہے، بلکہ یوں کہیں کہ آن ہے، بان ہے، شان ہے، جن کے عرس پر باقاعدہ طور پر عاشقان رسول اہتمام کے ساتھ جوک در جوک پورے ملک سے ہی حاضری دیتے ہیں اور بزرگوں کے مزارات سے، بزرگوں کے مزار سے فیض پاتے ہیں۔ وہ عظیم ہستی کون؟ میری مراد حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ان کا ذکر خیر کریں گے۔ آپ سید ہیں اور آپ کا سید ہونا یہ بھی آپ کے فضائل میں سے ایک زبردست فضیلت ہے کہ جو کبھی کسی غیر سید کو حاصل ہو سکتی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبی تعلق یہ بھی بڑے شرف کی اور بڑی عظمت کی بات ہے۔ انشاءاللہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم ذکر خیر کریں گے۔ آپ کا عرس مبارک بھی الحمدللہ اسی ماہ سفر المظفر میں ہے اور عاشقان رسول بڑے اہتمام کے ساتھ سلسلہ کار کرتے ہیں۔ اور جی ہاں، آپ کی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ مزارات پر حاضری بھی دیتے ہیں، آراس میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ مجلس مزارات اولیاء کے تحت الحمدللہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک پر باقاعدہ ایک سلسلہ کار جدول جو ہوتا ہے، شیڈول اور سکیجول جو ہے اس کے مطابق ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اور عاشقان رسول سندھ بھر سے ہی الحمدللہ بسوں میں اور مدنی قافلوں کی صورت میں مزار شریف پر حاضری بھی دیں گے اور عرس مبارک میں شرکت بھی کریں گے۔ یہ بھی ایک سلسلہ کار جاری ہے اور تیاریاں ہو رہی ہیں۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیں۔ ہمارے بہت پیارے مبلغ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، خلیل اتاری بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ تلاوت بھی سنائیں گے، ناشری بھی سنائیں گے اور گھریلو علاج بھی بتائیں گے۔ آپ کسی بھی پرابلم کے حوالے سے گھریلو علاج پوچھنا چاہیں، کوئی نسخہ تجویز کروانا چاہیں عبدالخلیل بھائی سے تو آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آج کے سلسلے میں ایک بڑا زبردست مدنی گلدستہ، انفارمیٹیو مدنی گلدستہ آپ کو انشاءاللہ دکھانے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لوگ کچھ کشتے جو ہیں یہ استعمال کر لیتے ہیں یا بعضوں کو کشتے بنانے کا شوق جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، میں یہی لفظ استعمال کروں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور لفظ بھی ہے لیکن یہ مطلب یوں کہہ لیں کہ آپ ایک پارلیمانی اور ایک مناسب سا لفظ ہے، تو یہ کشتے بنانا اور کشتوں پر بھی انشاءاللہ ایک ریکارڈنگ ہے ہماری قبلہ حکیم جمیل احمد نظامی دعوت قادم القدسیہ کے ساتھ انشاءاللہ، اس کو بھی آج ہم انفارمیٹیو ہے، اس کو بھی انشاءاللہ سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ آپ کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں۔ آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آئیے بھی تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا ہے، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے، دو زانوں بیٹھیے، مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، تلاوت کلام پاک آپ نے سنی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے ہمیں اپنا کیسا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے کہ جن پر ہمارا مشقت میں پڑنا دشوار ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی امتی مشقت میں پڑے، یہ کس پر دشوار ہے؟ حضور پر دشوار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں صدقے یا رسول اللہ، آپ اندازہ لگائیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی ذات ہے۔ امام اہل سنت کا مجھے شعر
یاد آ رہا ہے ہنسا کیے نابکار بندے، ہنسا کیے نابکار بندے، رویا کیے زار زار آقا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اس محبت کے جو تقاضے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہیں بھی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امام اہل سنت کی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ ذکر خیر امام اہل سنت کا بھی کرنا ہے انشاءاللہ، لیکن ابھی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے میں شامل کریں گے۔ آپ کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں۔ عبدالخلیل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ مجموعہ کلام ہے وسائل بخشش، ماشاءاللہ۔ اس کے اندر جو ہے ایک بہت ہی پیارا کلام آپ کا تحریر ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے، ماشاءاللہ، انشاءاللہ اس کے کچھ اشعار۔ ٹھیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا صلی علی محمد، صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ نے کلام کی چوائس کی ہے، اور میرا ماشاءاللہ ظاہر سی بات ہے تیاری بھی جب بننے کی ہوتی ہے تو پھر ایک بننے کا ملان بھی ہوتا ہے، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے آج آپ ایک اور کلام سنائیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے، وہ کیا ہے؟ میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے۔ یہ کلام پڑھا ہے کبھی آپ نے پہلے؟ اتفاق نہیں، یہ نہیں پڑھا، بس یہ پڑھنے کی نیت کر لیں پھر آج، ٹھیک ہے؟ چلیں، ویسے پھر مفتی صاحب کا ہی کوئی کلام سنا دیں۔ نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، اللہ اکبر۔ ہے مشکل لیکن آپ شفیق آدمی ہیں ماشاءاللہ، کرم فرماتے ہیں، بات مان لیتے ہیں جی۔ نہیں آزمائش والی کون سی بات ہے؟ آزمائش ہے کوئی پڑھنے میں؟ یہ تو نوکے زبان ہوگا عبدالخلیل بھائی کا ماشاءاللہ۔ ویسے خلیل بھائی ماہر فن آدمی، ماہر فن آدمی ہے، ایسی بات ہے۔ اب آپ سے کوئی بندہ کوئی صرف کی گردان سن لے تو آپ تو ماشاءاللہ آزمائش میں ڈالنے والی کون سی بات ہے؟ میں نے دا وطن کی بھی نہیں سننی، دارا بیدریب کی بندہ سن لے تو میرے جیسا بندہ سنا دے گا جی۔ بہرحال اللہ برکت دے، یہ محبت کی بات ہے جی۔ عبدالخلیل بھائی کلی اختیار ہے آپ کو، آپ یہ پڑھیں جو آپ پڑھنا چاہ رہے تھے وہ پڑھیں، مرحبا۔ ایک ذوق کی بات ہے تو میں نے سوچا چلیں یہ ہو جائے۔ نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما
مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان، شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ تھا، مجھے معلوم نہ تھا بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، 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 عرش پر وہ ہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، عرش پر وہ، عرش پر وہ ہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ تھا، مجھے معلوم نہ تھا جس نے امت کے لیے دو کہ گزاری راتیں، جس نے امت کے لیے رو کہ گزاری راتیں، جس نے امت کے لیے رو کہ گزاری راتیں، جس نے امت کے لیے رو کہ گزاری راتیں، وہی محبوب خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا وہی محبوب، وہی محبوب خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ تھا، مجھے معلوم نہ تھا بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پر وہ ہی گیا تھا،
مجھے معلوم نہ تھا عرش پر وہ عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوانما تھا مجھے معلوم نہ تھا دیکھا جب قبر میں اس پر دانشین کو تو کھولا دیکھا جب قبر میں اس پر دانشین کو تو کھولا دیکھا جب قبر میں اس پر دانشین کو تو کھولا دیکھا جب قبر میں اس پر دانشین کو تو کھولا دل سالک میرا تھا مجھے معلوم نہ تھا دل سالک دل سالک میرا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوانما تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوانما تھا مجھے معلوم نہ تھا واہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی محبت کا فیضان ہم سب کو اور ہماری آل اولاد کو بھی مالک کریم عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی ہمیں دنیا میں رہنا اور دنیا سے جانا نصیب فرمائے یہ ہمارے یوں سمجھ لیں کہ ہماری خوش بختی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم ساری زندگی ہمارے جسم کا رواں رواں اگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر میں گزر جائے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے تو پھر بھی سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا پھر بھی یہ معاملہ ہے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کیا مبارک ذات ہے اور اللہ تبارک و تعالی حضور کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے آج ہم جو ذکر خیر کر رہے ہیں جن بزرگوں کا ذکر خیر کر رہے ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اولیاء کرام یہ صوفیاء اعظام یہ ایسے ہی ان کے مزارات جو ہے وہ جسے یوں کہیں کہ مر جائے خاص و عام نہیں ہے یعنی ان کے مزارات سے فیوز و برکات لوگ ایسے ہی نہیں لے رہے کسی سرائکی شاعر نے کیا خوب بات کہی کہ ایرے باج دیوار نہیں بندی دنیا کہیں دی یار نہیں بندی عشق والیاں دے روزے بندن منکر دی دربار نہیں بندی تو یہ ہے کہ بغیر بنیاد کے کبھی دیوار نہیں بن سکتی
پہلے بنیاد ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دیوار بنتی ہے. اور پھر فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ کسی کی ایسے ہی دنیا کسی کی دوست نہیں بنتی، نرنگی یہ دنیا ہے. آج دیکھیں آج مکان کا مالک کون ہے، آج موبائل کا مالک کون ہے، کل مکان کا مالک کوئی اور، موبائل کا مالک کوئی اور، جو بندے کے پاس ساز و سامان ہے اس کا مالک کوئی اور ہوگا. اور یوں ہی کہا کہ جو عشق والے ہوتے ہیں ان کے روزے بنتے ہیں، ان کے دربار بنتے ہیں، جنہوں نے اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا خزینہ اور گنجینہ بنایا ہوتا ہے، انہی کے مزارات بنتے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں امام اہل سنت کی ذات بابرکات کو دیکھیں. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک اللہ کے ولی ہیں. امام اہل سنت کو دیکھیں، آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی ہیں. آپ نے کیسی پیاری بات فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے. یہ خود بھی حضور سے محبت کرنے ہیں اور لوگوں کو بھی حضور سے محبت کا درس جو ہے وہ دینے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. یہ وہ دروس ہیں، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ ہمارے اولیاء کرام کی ملفوظات ہیں جو ہمارے دل کے اندر ان کی محبت کو جو ہے وہ راسخ اور مضبوط کرتے ہیں. عدنان بھائی یہیں سے اگر موضوع کو لے لیں تو کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا، پھر صحابہ کرام علیہ مردوان حضور علیہ السلام کا امت سے پیار، الفت، محبت، اور آپ کا اپنی امت کے لیے راتوں کو دعائیں فرمانا، اور پھر یہی سلسلہ بعد میں جو حضور علیہ السلام سے محبت کا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی جانب سے ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں ایسی، اور یہ بڑا جامع اور طویل مضمون ہے بہت ساری احادیث مبارکہ میں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنایا جائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے آسانیاں آپ کا پسند فرمانا، اور امت کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا راتوں کو جاگنا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا، یہ ایسا تسلسل ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں، ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہونا اور پھر وصال فرما جانا. یہ دونوں جو کنارے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے، یہ دونوں ایسی بے شمار روایات اور ایسے بے شمار واقعات سے مملوء اور بھرپور ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے اس وقت بھی امت کی مغفرت کے لیے نبی پاک علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، اور جب آپ کا وصال مبارک ہوا اس وقت بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر صحابہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں جب قبر منور میں رکھا گیا اس وقت بھی زبان پاک پر یہی کلمات تھے کہ اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد فرما دے. امتی امتی لب پہ جاری رہا، یادگار یہ امت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بے حد پیار فرماتے ہیں، اور امتی کو بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھے. ہمارے اسلاف رحمہ اللہ کرام کا بھی یہی مبارک انداز رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر ہم ان کی سیرت کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے محبت کا عنصر بڑا نمایاں نظر آتا ہے، اور بالخصوص آپ کی جو شاعری ہے وہ کمال نبی پاک علیہ السلام کی محبت پر اور اسلام کی دعوت پر مبنی ہے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کے جو محبوب ہیں وہ گفتگو جو ہوتی تھی وہ اس انداز میں کہ آپ کا محبوب کیسا ہے، آپ کے محبوب، تو یوں ہی آپ نے شاعری کے اندر بھی اس کو استعمال فرمایا ہے. کسی نے پوچھا آپ کا محبوب آپ سے کلام بھی کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. اس نے کہا پھر یہ کیسا محبوب ہے جو کلام ہی نہیں کرتا؟ فرمایا کہ اس کا خاموش رہنا ہی میرے لیے سلام ہے. تو یہ بزرگوں کا انداز ہے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی محبت نے مجھے، ایک شعر کے اندر فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یوں ہے، فرماتے ہیں کہ جو حضور کی محبت کا درد ہے نا وہ مجھے کہتا ہے کہ اگر طبیب کے پاس جائے گا تو میں اچھا ہو جاؤں گا.
تو فرماتے ہیں کہ مجھے طبیب کے پاس جانے سے بھی یہ بات روکتی ہے، حضور کی محبت کا جو درد ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں، آپ کے وصال میں، آپ قربت اور دوری دونوں چیزیں جو ہے وہ بندے کو اس مقام پر لے جاتی ہے کہ جو بعض اوقات اور بہت سارے معاملات بندے کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ وصف رہا ہے، آپ ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور اب حیات یعنی وصال مبارک کے بعد اپنی شاعری کے ذریعے آپ نے جو پیغام دیا ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات ہے، وہ محبت کا درس ہے، حضور کے عشق کا درس ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا درس ہے، اور یہ آپ کی حیات کا بڑا روشن پہلو ہے اور اس پر بہت کچھ لکھا گیا۔ تو حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں ظاہری حیات میں آپ نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، مختلف انداز میں بڑی بڑی دور پیدل جایا کرتے تھے۔ آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا کہ سندھ کا ایک طویل جو علاقہ ہے وہ آپ نے پیدل سفر کیا، وہاں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے، غریبوں کی دلجوئی کے لیے۔ تو آپ یوں سفر فرمایا کرتے تھے اور اپنی شاعری کے ذریعے یعنی آپ کو جو شہرت اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی نا، آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو خود شخصیت ایسی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ہے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے، غریبوں کی دلجوئی کرنے کا انداز ہے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے عالم دین بھی ہیں، قرآن حدیث جو ہے وہ نو کے زباں پر ہے، لوگوں کو تعلیم علم دین کی تعلیم عام فرما رہے۔ دوسرا آپ کی جو شاعری ہے فرماتے ہیں کہ جو دلوں میں اتر کر گھر کر جانے والی ہے، ایسی یہ دو چیزیں ایسی تھی، ایک ذات کے اوصاف اور ایک آپ کی شاعری کا وصف جو تھا جو دلوں میں اتر جانے والی ہے۔ فرماتے ہیں اسی وجہ سے جو شہرت انہیں حاصل ہوئی ہے صوفیہ شاعر کے شعراء جو ہیں صوفیہ، ان کے اندر وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت تھی جس نے آپ کے دل کو روشن کیا، اور بے شمار آپ کے اشعار ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ میں عرض کروں گا کہ آپ نے حضور علیہ السلام کی محبت کو کیسے مبارک انداز سے بیان فرمایا ہے۔ بڑی پیاری بات کہی۔ اور حافظ صاحب میں ایک بات مطلب میں نے بھی کچھ مطالعہ کیا ہے اس موضوع پر، اور میں تو ایک بات سمجھا ہوں کہ جس طرح جو ذوق اور جو شوق سندھی جاننے والا اور قدیم سندھی جاننے والا شاہ جو رسالوں پڑھ کے جو وہ ذوق لے سکتا ہے، شاید عام بندہ اس ذوق شوق تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارجی اولیاء کا فیضان۔ بزرگوں کے الفاظ میں بھی تاثیر ہوتی ہے، ترجمہ کرنا بہت اچھی بات ہے، کسی بھی ایک زبان کا دوسری زبان سے منتقل کرنا یہ ایک یعنی فن کی بات ہے، مشکل بات ہے، لیکن جو بزرگوں کے الفاظ ہیں ظاہر سی بات ہے، اور اس کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی فصاحت و بلاغت اور بڑی جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ بزرگوں نے جو فرما دیا، جو لفظ ان کی زبان سے نکل گیا اس کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو امجد علی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا رسالہ انوار البشارہ یہ بہار شریعت میں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام سنت کے الفاظ خوب بخوب جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے اور راشد بھائی کے الفاظ ہیں۔ جی راشد بھائی۔ جی سیدنا شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو عموماً ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ ایک شاعر تھے۔ یہ صرف ایک شاعر نہیں تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بارگاہ تھے، اور آپ کے اشعار ہی کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس میں قرآن و سنت کا اور سرکار علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی جو سیرت تھی اور ان کی جو تعلیمات تھیں ان تعلیمات کا رنگ نظر آتا ہے۔ تو آپ کی شاعری ہی سے آپ کے مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد جب ان بزرگوں کے اشعار پڑھے جائیں یا نثر کی صورت میں ان کا کلام پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنا کلام کرتے ہیں لیکن اس میں اصل روح جو ہوتی ہے وہ قرآن و سنت کی ہوتی ہے۔ امام اہل سنت ہوں، شاہ عبد اللطیف بھٹائی ہوں، علامہ جامی ہوں، شیخ سعدی ہوں، علامہ سیوطی ہوں، کوئی بھی بزرگ ہے تو وہ کلام تو کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور دی ہوئی صلاحیت سے، قادر الکلام تو ہوتا ہے، لیکن اس کلام کے ذریعے اپنی ہی تعریف نہیں کرتا، اپنے ہی فن کو نہیں منواتا، بلکہ بزرگوں کے کلام لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کلام کی تاثیر سے لوگ اللہ رسول کی طرف آئیں۔ اور ہماری بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، قلم اٹھا رہے ہیں تو صرف اپنی صلاحیت منوانے کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے احکامات اور دین کے پیغام کو اچھے انداز میں لوگوں تک پہنچانے کی نیت ہو، تو انشاءاللہ ہماری تحریر میں بھی اثر ہوگا۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ مجمع البحرین بھی ہیں اور سمجھ لیں ہر چشمے سے سیراب ہونے والے ہیں۔ بڑی نسبتیں ہوتی ہیں، جیسے انبیاء کرام ہر نبی سے نسبت
بڑی عمدہ بات ہے، لیکن نبیوں کے جو امام ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا، محمدی ہونا، یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ اسی طرح فقہاء میں دیکھیں آپ، مجتہدین میں دیکھیں جو امت کے بڑے ائمہ ہیں، تو ہر کسی بھی مجتہد کا مقلد ہونا بڑی شان ہے، لیکن سارے مجتہد اماموں کے بھی جو امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا مقلد ہونا بھی ایک شرف کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سارے اولیاء اللہ والے ہیں، اور کسی بھی ولی کے دامن سے وابستہ ہونا بڑے شرف کی بات ہے، لیکن جو ولیوں کے سردار غوث اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے منسوب ہونا، ان کے سلسلے میں بیعت ہونا، یہ بھی شرف کی بات ہے۔ تو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محمدی ہیں، رسول اعظم کے امتی ہیں، اور فقہ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اجتہاد کے اعتبار سے آپ امام اعظم کے مقلد یعنی حنفی ہیں، اور طریقت کے اعتبار سے، راہ سلوک کو طے کرنے کے اعتبار سے آپ ولیوں کے امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید یعنی قادری ہیں۔ تو محمدی، حنفی اور قادری ہونا بھی بڑے شرف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے سلسلوں کی برکت عطا فرمائے۔ آپ حنفی اور قادری تھے، اور امام اہل سنت نے جو افکار بیان کی 14ویں صدی میں، وہی جھلک ہمیں ان کے کلام میں بھی نظر آتی ہے۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ مخلوق کے ساتھ، جو خالق کے بندے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والے، ان کے لیے رحم اور ایک محبت کا جذبہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا مقرب بارگاہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا۔ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رحم نکالا نہیں جاتا مگر شقی سے، جو بدبخت ہوتا ہے وہی نرمی سے محروم ہوتا ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر وہ رحم کرے گا جس کی بادشاہت آسمانوں میں ہے۔ تو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاعر بھی تھے اور دین کے مبلغ بھی تھے، جس طرح عدنان بھائی نے بیان کیا کہ سندھ کے چپے چپے میں جا کر آپ نے نیکی کی دعوت دی، اور مدنی قافلے کی صورت آپ سمجھ لیں، دین متین کی تعلیمات کو عام فرمایا۔ آپ ایک مرتبہ سفر پر تھے تو ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ فرمایا، شتربانوں کے خیمے میں۔ شتر کہتے ہیں فارسی میں اونٹ کو، اور جو اونٹ چرانے والے ہوتے ہیں انہیں شتربان کہتے ہیں۔ تو ایک مقام پر رستے میں آپ شتربانوں کے خیمے میں ٹھہرے۔ جب آپ وہاں ٹھہرے تو آپ کو اونٹوں کے بلبلانے اور چلانے کی آواز آئی۔ جب آپ نے پوچھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور اس کا سبب کیا ہے، تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں قریبی بستی میں ایک حاکم ہے، بڑا ظالم اور جابر ہے، کہ کوئی بھی شتربان جب اپنے اونٹوں کو لے کر اس کی بستی سے گزرتا ہے تو وہ ظلماً ان اونٹوں کو اپنی تحویل میں لیتا ہے اور روئی کے گولے بنا کر اونٹوں کی ٹانگوں سے باندھ دیتا ہے اور اس کو آگ لگا دیتا ہے۔ حالانکہ دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں کہ جانور پر ظلم کرنا یہ ذمی کافر پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے، اور ذمی کافر پر ظلم کرنا یہ مسلمان پر ظلم کرنے سے برا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرما دیا۔ دین اسلام یہی کہتا ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی اذیت نہ دی جائے، لیکن وہ ایسا ظالم تھا کہ وہ اپنے شوق کے لیے، اپنے آپ کو لطف اور تلذذ کے لیے وہ جانوروں کے ساتھ ایسا ظلم کرتا تھا۔ تو جب وہ آگ لگتی تھی تو جانور اس کی تپش سے کراتے تھے، چلاتے تھے اور بلبلاتے تھے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جانوروں پر بڑا رحم آیا، اور آپ نے اسی وقت کچھ اشعار کے، میں اس کو ترجمہ پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ محل غارت ہوں، شتربانوں کے خیمے آباد رہیں، میں اونٹنیوں کے دودھ کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ یعنی وہ جانور کیسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سواری کا ذریعہ بنایا، اس سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں، اس سے ہم گوشت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری منفعت کے لیے اس کو پیدا کیا اور ہم اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ کسی بھی جانور پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا شتربان ہمیشہ آباد رہیں اور ان کو ستانے والے دودھ کو ترسیں۔ اور آپ نے ان شتربانوں سے کہا کہ میرے بچوں تم چلے جاؤ، کچھ ہی عرصے کے بعد یہ محل اجڑیں گے اور اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ بنیں گے۔ اور ولی کی جو زبان ہوتی ہے اس میں اللہ اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ ولی کے لب سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو ان کا ہو گیا اس کی نجات ہو کے رہی۔ اور یہ صرف شعر کی حد تک نہیں ہے، بلکہ جامع ترمذی کی روایت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کم من اشعث اغبرا، کتنے ہی پریشان حال، پرا گندہ بالوں والے اور پھٹے پرانے کپڑے والے افراد ایسے ہیں کہ لا یوبہ لہو، جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، جن کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، لیکن رب کی بارگاہ میں وہ مقام ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرا، کہ اللہ کے کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو آپ کا یہ فرمانا تھا، کچھ ہی عرصہ گزرا، وہ محل اجڑے، وہ بادشاہ اپنے انجام کو پہنچا اور وہاں پر اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ بن گئی۔ تو ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم ہی کرنا چاہیے۔ ظلم کا انجام بڑا برا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ انسان پھر عبرت کا نشان بنتا ہے۔ توبہ یا اللہ، العیاذ باللہ۔ یہاں خالد بھائی اگر دیکھا جائے تو یہ جو راشد بھائی نے بات بیان کی ہے
کہ ایک تو کسی پر ظلم کرنا اور دوسرا اس ہونے والے ظلم پر خوشی کا اظہار کرنا، یعنی تلذذ اس سے محسوس کرنا، لطف اندوز ہونا، واہ بھائی واہ آیا نا، مطلب اونٹ پہاڑ کے نیچے ابھی پتہ چل رہا ہے نا. یہ اس پر اس خاصیت پر کچھ جو ہے، خاصیت کیا کہیں اس کو، اس کے لیے بری صفت پر مطلب لفظ بھی نہیں آ رہا کہ کن لفظوں سے اس گندے وصف کو جو ہے وہ عبارت کیا جائے، بیان کیا جائے. کیا فرمائیں گے اس کے اوپر کہ وہ انسان کتنی مطلب طبیعت غلیظ طبیعت والا ہے کہ جسے ایک مسلمان پر ناحق ظلم کر کے یا کسی جانور پر ظلم کر کے اس کو جو ہے وہ بڑی راحت مل رہی ہے. صراحتاً تو اس کو دیکھا جائے تو اس میں دل کی سختی ہی نظر آتی ہے جی کہ وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وہ رحمان ہے اور اس سے اپنے مخلوق کے دل میں رحم پیدا فرمایا. یہاں تک کہ بیان کیا گیا کہ اس کی رحمت کا حصہ ہے کہ جانور اپنے بچے کو مارتا نہیں ہے. جی حالانکہ کئی جانوروں کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کو شکار کر کے کھاتے ہیں، لیکن جب ان کے بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو نہیں مار رہے ہوتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم کی ہی ایک علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم اس میں ڈالا ہے. لیکن کسی کو پریشانی میں مبتلا کر کے، کسی کو تکلیف میں مبتلا کر کے اس سے تلذذ حاصل کرنا، اس پر خوش ہونا، یہ ایک تو بے باکی ہے انسان کی، اور دوسرا اس کے اپنے دل کی سختی ہے. جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے جس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دل سخت ہو جائے، ایک وہ فرمان ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بندے میں احساس ختم ہو گیا، حیا ختم ہو گئی، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کو نہ کسی کا چلانا سمجھ میں آتا ہے، نہ کسی کا درد سے کرانا سمجھ میں آتا ہے، وہ بس اپنا ہی حصہ لے رہا ہوتا ہے. اس کو مزہ اس میں آ رہا ہے کہ دوسرا پریشان ہے. ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں لوگوں کو، بعض لوگ واقعتاً ایسی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں کہ لوگ پریشان ہوں تو ان کو خوشی ہوتی ہے. اب ہم دیکھ لیں کہ جب ہم وہ گزشتہ افراد کی بات کر رہے ہیں جو انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر ظلم کر رہا ہے، ہم منہ بگاڑ کے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس کا تذکرہ کرنے میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا اور نہ اس کے لیے کوئی دعائیہ کلمات نکل رہے ہیں. لیکن وہ شخص حضرت سیدنا شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے ان اونٹوں کے بلبلانے پر اونٹ کے شتربانوں کے لیے سمجھیں انہوں نے دعائیں دی. دراصل جو دعا شتربانوں کے لیے بھی تھی اور ان اونٹوں کے لیے بھی تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو محبت ہے نا سلمان بھائی، محبت، رفق، یہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے دلوں میں رکھتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نرمی سے محروم کیا گیا نا وہ بھلائی سے محروم کیا گیا. اگر اس شخص کے دل میں نرمی ہوتی، بھلائی ہوتی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا تعلق جب اللہ والوں سے ہوتا ہے نا اور ان کو معلوم ہو، اللہ والوں کا شہرہ ہو جاتا ہے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چھپائے نہیں چھپتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اگر کوئی ان کی محبت سے عاری بھی رہ جائے تو وہ اپنی قسمت قلبی کی وجہ سے عاری رہتا ہے، لیکن اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ سورج جو ہے وہ آسمان پر چمکتا ہی رہتا ہے، وہ اپنی روشنیاں بکھیر ہی رہا ہوتا ہے. اب کوئی خود اگر کسی شیڈ میں چلا جائے اور اپنے آپ کو اس کی روشنی سے روک لے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے. روشن سورج کی روشنی پر اس سے کوئی فرق نہیں آتا. اسی طرح اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا شہرت تو ہوتا ہے، ان کو لوگ جاننے والے ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو ان اللہ والوں کی محبت کی نظر سے محروم رہ جاتے ہیں. صحیح. کچھ سعادت مند وہ ہوتے ہیں جو دور دراز سے آ کر بھی ان کی بارگاہ میں صرف اس لیے حاضری دیا کرتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ان سے محبت رکھنے والے تھے. کیونکہ ان کے یہ حسن ظن ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کو ایک مقام حاصل تھا. یہ حضرات دل کی صفائی والے حضرات تھے اور نرمی، رقت قلبی والے تھے. جی بالکل، رقت قلبی والے تھے. یہ بڑھتی ہی دل کی صفائی سے ہے. اور دل کی صفائی اصل میں یہ ہے روحانی پیشوا ہمارے. مطلب اب ہم دیکھیں نا جتنے افراد ہم منچ پر بیٹھے ہیں، ہم میں سے کن کو ان سے کوئی نسبی تعلق حاصل ہے؟ کسی کو نہیں. بس ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اللہ اللہ کر کے اپنی زندگی بسر کر گئے. یہ روحانی پیشوا تھے. اور روحانی پیشوائی جنہیں نصیب ہوتی ہے، بنیادی طور پر علماء نے دو باتیں بیان فرمائیں. ایک تو محبت الہی اور دوسری محبت مصطفیٰ.
یہ جس میں جس قدر زیادہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوتا ہے، بڑھتا چلا جائے گا. واہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کی تعلیمات ہیں اور بڑی پیاری تعلیمات ہیں کہ انسان ظلم سے بچے اور اس کے اصول رکھے ہیں ان کے مطابق اگر ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر اس میں کوتاہی ہے تو یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پرندہ پالنا گھر میں رکھنا یہ میرے جہنم میں کہیں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے. اگر اس کا خیال میں نہیں رکھ رہا یا اس کا جو طریقہ کار ہے، شریعت کے جو احکام ہیں ان کی اگر وائلیشن کر رہا ہوں، ان کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، تو کہیں میرا یہ عمل مجھے جہنم کے قریب یا جہنم میں نہ لے جائے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. پاک میں بھی سلمان بھائی یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں کہ جانوروں پر رحم کرنے سے جنت کی بشارت بھی موجود ہے اور جانوروں پر ظلم کرنے کی پاداش میں جہنم کا عذاب بھی ہے. جہنم کا عذاب بھی ہے، بالکل بجا فرمایا. وہ جو روایت بلی والی اور کتے والی روایت اس طرح سے وہ ہے. ٹھیک ہے غلام محی الدین بھائی، حضرت کے بارے میں کچھ آپ بھی ارشاد فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سندھ کا تعارف ہیں اور سندھ کی شناخت آپ ہیں، اور آپ کے بارے میں سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ جن سے متاثر تھے، یعنی جن کو آپ نے اپنا آئیڈیل بنایا، ان میں 3 شخصیات کے نام سر فہرست آتے ہیں. ان میں علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی اور فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جبکہ بہت زیادہ جو ایک لگاؤ اور تعلق تھا ان کا وہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تھا، جن کو مولانا روم کہتے ہیں اور جن کی مثنوی شریف بڑی مشہور ہے. یہاں تک کہ ان کے بارے میں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے سندھ کا مولانا روم بنایا، یعنی سندھ کا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو بنایا. آپ کی جو شاعری ہے، ابتدائی تعارف میں اگر آپ کے عرض کیا جائے تو آپ کی ولادت جمعۃ المبارک 8 نومبر 1679 عیسوی بمطابق 6 صفر المظفر 1101 سن ہجری میں سوئی بھٹ شاہ حالہ سندھ پاکستان میں ہوئی. اور آپ کے والد صاحب کا نام شاہ عبدالحبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، اور یہ بھی بہت متقی اور پرہیزگار تھے. یعنی آپ کا گھرانہ بڑا علمی و ادبی تھا، اور آپ کے گھرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا فرمائے کہ جن کا تقوی و پرہیزگاری آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں عطا فرمایا. اور آپ کے جو پردادا تھے، آپ کے دادا جان عبد الکریم شاہ، یہ بھی بڑے مشہور بزرگ تھے اور شاہ کریم کے نام سے یہ بڑے مشہور تھے. آپ کے جو والد ماجد تھے شاہ عبدالحبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ابتداً اولاد سے محروم تھے، یعنی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اور پھر ایک مرتبہ ایک صوفی بزرگ جن کا نام سید ہاشم بتایا جاتا ہے، ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ ولی وقت تھے، وقت کے ولی اللہ تھے. لوگ ان کے پاس اپنی پریشانی اور حاجتیں لے کر آیا کرتے تھے. تو اب یہ بھی ان کے پاس گئے اور یہ عرض کی کہ حضور آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے. تو موصوف نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، تم اس کا نام میرے نام پر رکھنا. اچھا، بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی کہا کہ ان کا نام عبداللطیف تھا، جو بزرگ جن کے پاس یہ گئے. تو اب کہا کہ اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. تو اب ان کو یقین ہو گیا اور یقین کامل تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند برس بعد ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائی. لیکن وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہی بلکہ ان کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن ان کا یقین اتنا کامل تھا اور اتنا پختہ تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے ان بزرگ کی بات پر اتنا یقین ہے کہ جتنا مجھے اپنی بات پر یقین ہوتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوسرا بیٹا عطا فرمایا اور آپ نے ان بزرگ کے نام پر ان کا نام عبداللطیف رکھا. اور ان کی جو بشارت تھی وہی ہوا کہ یہ اپنے وقت کے ولی بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یکتا روزگار بنایا اور علم و حکمت کا پیکر بنایا. اور پھر یہ بڑا خوش ہوتے تھے. اور یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یقین کامل کی نعمت عطا فرمائی. اور یقین محکم اور یقین کامل یہ ملتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک بندوں نیک بندوں کے در سے ہے. تو یہ ان کا تھا. پھر تحصیل علم کے لیے آپ نے سفر کیا اور ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، اور ایک استاد محترم نور محمد بھٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی.
یہ سادات میں سے ہیں، سید زادے ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، یعنی حسینی سید ہیں۔ پھر وہاں سے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور پھر وہاں سے آقا دو جہاں سرور انس و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک آپ کا مبارک نسب پہنچتا ہے۔ کیا جی کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یکتائے روزگار کی بجائے نابغہ روزگار اگر لفظ ہو تو پھر اس کی بھی ایک اپنی ہی بات ہے۔ چلیں جی برا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب یہ نابغہ روزگار کیا ہے یہ آپ کو اردو کی ڈکشنری دیکھنے سے انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا۔ کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتا ہوں پھر مزید آگے بڑھتا ہوں۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہر بات میں ہی بتا دوں یہ بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، چلیں بارت جی۔ سگے عطار محمد فاروق عطاری ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سلسلے میں ہمارے عبدالخلیل بھائی سے سوال تھا کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، میں جلد بھول جاتا ہوں، آپ اس کے لیے کوئی علاج بتا دیں۔ اللہ رحمت فرمائے، اللہ عافیت عطا فرمائے جی۔ محمد قندیل اطاری ہے، میں ضلع ضیاء کوٹ پٹیانہ سے بات کر رہا ہوں۔ خلیل بھائی سے مدنی التجا یہ ہے کہ وہ پیٹ درد کی کوئی اچھی سی پھکی کا طریقہ ارشاد فرما دیں۔ چلیں اللہ آپ کو راحت آسانی دے، اور پیٹ کا قفل مدینہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کتاب امیر سنت کی، بڑی فائدہ مند ہے، اللہ برکت دے آپ کو جی۔ محمد عمران اطاری دستگیر سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا، بہت ہی نالج والا اور بہت ہی علم دین سے لبریز سلسلہ ہے، اور صبح علم دین حاصل کر کے بہت ہی پرسکون اور قلبی اطمینان مل جاتا ہے۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ سورہ بینہ کی تلاوت سنا دیں، اور دوسری ایک نعت کی فرمائش ہے، وہ یہ کہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، یہ کلام بھی سنا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ واہ جی واہ، مرحبا، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ آج تو سلسلہ بھی ہے اور امتحان بھی ہے، دونوں کام ہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے جی۔ میرا نام امانت علی ہے، میں شرپور شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میرا خلیل بھائی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یرکان کے بارے میں روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ یرکان کہا ہے یا زکام کہا ہے آپ سمجھے جی؟ یرکان، یرکان، چلیں جی۔ امتحان آپ کا ہے آج؟ جی ہاں جی میرا۔ اصل میں جو جن کو پتا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں، فی ہی ما فی، ٹھیک ہے، اللہ کریم کامیابی عطا۔ آمین، کامیابی انشاءاللہ۔ کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، اتنی بڑی بڑی سرکاروں کے بندے ہیں تو کامیاب تو ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ جی۔ ان گجرات ورمگام سے ساگی اطار ریاض اطاری، ماشاءاللہ عز و جل، صبح صبح بہت پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے جاری ہے۔ قاری خلیل کی آمد مرحبا، یہ کلام سنا دے۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امتحان کیا ہے یہ بھی بتا دیں، لوگ جو ہے وہ آزمائش میں ہیں گے۔ امتحان کوئی ایسا خاص امتحان نہیں ہے، بڑا آسان سا ہے۔ آج چشمہ جو ہے یہ میرے پاس نہیں ہے، تو جس کو چشمہ لگا ہوا ہو اس کے پاس جس دن چشمہ نہ ہو یا جس وقت چشمہ نہ ہو، جتنے عرصے میں نہ ہو، تو وہ پھر اس کے لیے ایک امتحان والا وقت ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک خیر فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ اتنا ویسے تجسس نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی آپ ہر بات ہی مطلب بندہ دیکھے یہ کیا ہے، لیکن چلیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نہیں جی، بڑی مہربانی ہے جی، بڑی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے امتحان میں کامیاب فرمائے اور حشر کے امتحان میں بھی کامیاب فرمائے، اور حضور کا دامن کرم ہاتھ میں رہے گا، پیارے مصطفیٰ کی نگاہ عنایت رہے گی، تو انشاءاللہ ان امتحانوں میں بھی کامیابی ہی ہے۔ اللہ کریم کی رحمت ہے، مالک کا احسان ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ جیسی عظیم ہستی جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، جو ہمیں خوف آخرت دلا رہی ہے، خوف خدا کا سبق جو ہے وہ عطا فرما رہی ہے، عشق مصطفیٰ کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے۔ یہ پیاری پیاری ہستی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ پیاری پیاری ہستی ہے، اور اللہ کی رحمت سے یہ جو محبت حضور سے کرنے والے ہیں ان کے دل میں بستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امیر سنت کو سلامت رکھے، اور ہمیں ان کے دامن کرم سے وابستہ رہتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے۔
ان کے دامن کرم سے وابستہ رہتے ہوئے اللہ کریم ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی مزید کال شامل کرتے ہیں۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ جمعے والا دن کا سلسلہ تو صرف عبدالخلیل بھائی کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، عبدالخلیل بھائی ہوں، ایک کرسی پر عبدالخلیل بھائی ہوں، دوسری پر اگر چاہیں تو مجھے قبول فرما لیں، اور مطلب بس ناظرین کی کالز ہوں، فرمائشیں ہوں، علاج بتائیں۔ عبدالخلیل بھائی چلیں، بہرحال جب عبدالخلیل بھائی پر آتا ہے تو پھر انہی کی طرف سلسلہ جو ہے وہ ڈائیورٹ بھی ہو جاتا ہے۔ کو جمعے والے دن حکیم خانہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حکیم آپ یہ آئیں گے تشریف لائیں گے تو مطلب تو بن ہی جائے گا نا جی۔ جی رحمت علی اتاری گکھڑ منڈی سے عرض کر رہا ہوں، پاؤں کے جو ناخن ہیں یہ سوکھ جاتے ہیں، پیچھے سے ناخن ٹھیک نکلتے ہیں پاؤں کے ناخن، لیکن آگے سے آگے سوکھ جاتے ہیں، اس کا کوئی طبی علاج بتائیں۔ ہاتھوں کے جو ناخن ہیں یہ کالے ہو جاتے ہیں، اس کا بھی کوئی طبی علاج بتا دیں، اور چہرے کی جو چھائیاں ہیں یہ کیسے ختم ہو سکتی ہیں، اس کا بھی طبی علاج بتا دیجئے۔ کیا بات ہے آپ کی رحمت علی اتاری بھائی جی۔ تین شکار رحمت علی بھائی بڑے پیارے سٹائم بھائی ہیں ماشاءاللہ، گکھڑ منڈی کے سٹائم بھائی ہمارے وزیر آباد کے ساتھ ہی علاقہ ہے ماشاءاللہ۔ خوش رہیں، شاد آباد رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سلامتیاں، عافیتیں اور راحتیں عطا فرمائے۔ جی محمد طیب چنیوٹ سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے جاری ہے، اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ عبدالخلیل بھائی سے یہ عرض ہے کہ وہ آج یہ کلام سنا دیں، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، جزاک اللہ خیرہ۔ دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ جی میرا نام محمد زبیر قادر اتاری ہے، شاہکوٹ پنجاب سے۔ میرا کھلے آگ صلی اللہ سلسلہ میں سوال ہے کہ نزلہ، کھانسی اور سانس کی بیماری کے لیے کوئی مفید نسخہ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ عافیت اور راحت عطا فرمائے۔ واقعی حافظ صاحب جن کو یہ سانس کا پرابلم ہوتا ہے، موسم چینج ہو، ٹھنڈ آئے تو بھی ان کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے، ڈسٹ جو ہے وہ آ جائے تو پرابلم ہو جاتا ہے، بعض اوقات پولن گرینز جو ہوتے ہیں ان کی جب فضا میں کثرت ہو جائے تو بھی یہ بیچارے آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ اس کو تو مستقل شامل رکھیں جی، میرا خیال ہے نظر زکام والے کو زکام روزانہ کوئی ایسا بتا دیا جائے نسخہ۔ چلیں جی انشاءاللہ، اللہ آپ کو راحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ بڑا زبردست ویسے خلیل بھائی بتاتے ہیں اور واقعی بڑا مجرب ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین ایک ٹائم بھائی کا یہ بیان ہے کہ میں نے اپنے بچے کے علاج پر تقریباً 60,000 روپے جو ہے وہ خرچ کیے، لیکن بچہ مکمل طور پر روبہ صحت نہیں ہوا۔ تو یہ جو کاکڑا سینگی والا بتاتے ہیں اس کو استعمال کیا تو بچہ ٹھیک ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ تو بہرحال ہربل میڈیسن کی کمپنی بہار ہے اور بڑی زبردست بہار ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بہرحال نہیں ہوتا۔ اللہ سلامتی اور راحت عطا فرمائے جی آپ کو، اللہ صحت عطا فرمائے۔ مزید کال شامل کرتے ہیں، میسیجز بھی ہیں ان کو بھی لیتے ہیں۔ جی محمد علی اتاری راول پنڈی سے خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ منقبت سنا دیں، کیا کہنا اتار کی حکمت، کیا کہنا جی سبحان اللہ۔ جی ایک کال اور پھر میسیجز۔ برائے مدینہ مجھے یہ کلام سنا دیں، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ ایک کال اور۔ مجھے ایک نعت سننی ہے آپ سے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلہ نہیں ہوتا۔ آپ یہ نعت ہمیں سنا دیں، ابھی آپ کا پروگرام لائیو چل رہا ہے، ابھی سنا دیں مہربانی۔ بڑی مہربانی جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ جو ہے نا جی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمین نے کیا میلا ہونا ہے، زمن میلا نہیں ہوتا، زمن کہتے ہیں زمانے کو، تو زمانے نے کیا میلا ہونا ہے۔ تو اس کو مطلب یہ جو مصرع ہے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، بالکل ریلیونٹ، زبردست اور اتھینٹک بات ہے، لیکن زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، ایک محمل سا ہے۔ تو اس میں عاشق رسول نے ترمیم کی ہے اور بڑی خوب ترمیم کی ہے کہ جبیں میلی نہیں ہوتی، پیشانی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کلام بھی ہونا چاہیے اور ذو معنی بھی ہونا چاہیے۔ محمل بھی نہیں بنا دیا ہے جی، محمل کو مستعمل بنا دیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ میسیجز آپ کی شامل کرتا ہوں جی۔ محمد سعد بھائی ہیں کچھ گجرات ہند سے، واہ سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی سے عرض ہے کہ کوئی شعر سننے کا کہہ رہے ہیں، ہندی اس ٹائم بھائی ہیں ہمارے، اللہ ان کو برکت دے۔ اب
ایک دو شعر سنا دیں. کس کے شعر سننے ہیں یہ میں سمجھ نہیں پا رہا جی. اللہ اللہ اللہ، چلیں کوئی بات نہیں، یہ بھی ایک امتحان ہی ہے. اللہ خیر فرمائے. میسیج پڑھنا بھی ملتان شریف سے میسیج ہے. عبدالخلیل بھائی سے ایک سوال ہے کہ سر کے بال بہت جھڑتے ہیں اور یہ گنج پن بھی ہو رہا ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں. اللہ پاک آپ کو راحت اور سلامتی عطا فرمائے. اولاد نہیں ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں. اللہ کریم نیک اور صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. حمزہ والا سے میسیج ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام کا جو شعر یاد کیا ہوا ہے وہ بھی سنا دیں. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عبدالخلیل بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں، ان سے سنیں گے جی. ناف جن کی گر جاتی ہے ان کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں. اللہ پاک عافیت سلامتی عطا فرمائے. ضرور انشاءاللہ. کہاں سے میسیج ہے جی؟ جان پور سے میسیج ہے. عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنوا دیں. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا. اللہ پاک آپ کو سلامتی اور راحت عطا فرمائے جی. کڈنی میں سٹون ہے، یعنی گردے میں پتھری ہے، اس کے لیے بھی کچھ بتائیں کہ یہ نکل جائے. یہ ہیں جی شاہویز اتاری ہیں، اللہ رحمت فرمائے جی. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ میرا دل بہت گھبراتا ہے اور بی پی بھی اکثر ہائی رہتا ہے، کوئی دیسی اور روحانی علاج بتا دیں. مجھے 4 سال گزر گئے ہیں، فالج کے مرض میں مبتلا ہوں. محمد سلیم رضا اتاری بھائی ہیں سمبڑیال سیالکوٹ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راحت عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. اس کا پراپر چیک اپ بھی ہونا چاہیے اور انشاءاللہ عبدالخلیل بھائی بھی کچھ آپ کو اس پہ بتائیں گے جی. یہ کہہ رہے ہیں جی، کہاں سے میسیج ہے؟ ہفتے کو جو رسالہ پڑھنے والا ہے وہ بتائیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر رسالہ ہے فیضان داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ پڑھنے کا ہے جی اس دفعہ. اور خلیل بھائی واہ واہ کیا کلام پڑھا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. دیکھیں خلیل بھائی، آپ نے میری بات رکھی ہے، دعا بھی آ گئی آپ کے لیے، اللہ برکت عطا فرمائے جی. ویسے وہ ہو سکتا ہے پہلا پڑھتے تو بھی آ جاتی، لیکن چلیں اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں، ان کو بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. عبدالخلیل بھائی کچھ کلام سنائیں گے، پھر آپ کو مدنی گلدستہ دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ عبدالخلیل بھائی سے ہم جو آپ کی کالز ہیں، جو میسیجز ہیں، ان پر جواب بھی لیں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو. دنیا کی ہر طلب سے، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
جب میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا جب میلی محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا قبر میں کچھ پرسش اعمال کا کھٹکا نہیں ہم اگر بگڑیں گے بھی آقا بناتے جائیں گے غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو رہے جب تک یہ ہاتھوں میں رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا سنیو تھام لو دامن ان کا یہ نہیں ہاتھ چھکنے والے رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا دہن میلا جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا واہ جی واہ سبحان اللہ ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد کیا
کیا کہنا تارک ہمت کیا کہنا تارک برکت کیا کہنا جسے تم پیار سے دیکھو تمہارا دل سے شیدا ہو جسے تم پیار سے دیکھو تمہارا دل سے شیدا ہو تو جس کا نام ہی لے لے وہ تیرا دل سے شیدا ہو محبت بانٹنے والی محبت بانٹنے والی محبت بانٹنے والی تیری فطرت کا کیا کہنا تارک ہمت کیا کہنا تارک برکت کیا کہنا جہاں میں بانٹنے والے بہت کچھ بانٹ دیتے ہیں جہاں میں بانٹنے والے بہت کچھ بانٹ دیتے ہیں جو دولت تو نے بانٹی ہے جو دولت تو نے بانٹی ہے جو دولت تو نے بانٹی ہے تیری دولت کا کیا کہنا تارک ہمت کیا کہنا تارک برکت کیا کہنا الفضل ما شاہدت بہ الاعداء اللہ 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 سبحان اللہ اللہ امیر سنت کو سلامت رکھے اور ہمیں ان کے دامن کرم سے فیضیاب رہنے کی اللہ تبارک و تعالی امیر سنت کو سلامت رکھے اور ہمیں ان کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں، بڑا انفارمیٹیو ہے، آئیے دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ کیا بندہ نسخوں کی کتابیں، آپ کو پتہ ہے آیورویدک نسخے اور یہ اور وہ اور ایسے مطلب عجیب عجیب ناموں سے آپ کو بعض اوقات بڑے دل فریب قسم کے نام ہوتے ہیں، نسخوں کی کتابیں مل جاتی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کیا بندہ ان کتابوں کو بکس کو پڑھ کے بندہ حکیم بن سکتا ہے؟ سلمان بھائی آپ ڈاکٹر کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن جاتے اس طریقے سے تو لیکن ایسا ہے کہ یہ جو کتابیں لوگ نا یہ پڑھ پڑھ کے آج کل الٹے سیدھے مشورے دے رہے ہیں نا، یہ اصل میں مناسب نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو کتابیں دیکھ دیکھ کے بس صرف انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ نزلہ کھانسی زکام میں یہ نسخہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے چلو ٹی وی پہ دے دیا بھائی کہ یہ نسخہ بنا لیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک اس کی پریکٹس میں نہ لائے، جب تک کبھی بھی ایسی چیزیں دیکھ کے بتا دینا کہ جاؤ یار یہ نزلہ کھانسی بخار کا نسخہ ہو گیا، یہ نقصان دہ بات ہے۔ یہ اس طریقے سے کہ جیسے کتاب سے دیکھا نسخہ اور بس اس کو بیان کر دیا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ مناسب یوں نہیں ہے کہ دیکھیں کسی کا مزاج کیسا ہے، کسی کا مزاج کیسا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ اس کی افادیت کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اب صرف اس کو پڑھ کے میں نے آگے بیان کر دیا، یہ غلط ہے طریقہ، لوگوں کی صحت سے کھیلنا مناسب نہیں ہے۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ حکیم کن پروسیسز سے گزر کر حکیم بنتا ہے؟ ایک بات تو کلیئر ہوگی، جیسے آپ نے فرمایا کہ خالی آپ نے کتاب دیکھی ہے، نسخہ آپ آگے نہیں دے سکتے، اس سے آپ حکیم بنیں گے بھی نہیں اور یہ درست بھی نہیں ہے، طبیب حاذق نہیں ہے تو علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے، شرعی مسئلہ ہے، بڑی واضح بات ہے۔ اب مجھے یہ بات مطلب بتائی کسی نے شیئر کی کہ اس کو ایشو تھا، پرابلم تھا، وہ یوں ہی کسی عطائی حکیم کے مطلب پاس چلا گیا، اس نے حکیم صاحب اس کو کشتہ کھلا دیا، کشتہ کھا لیا، حکیم صاحب اس بندے کا رنگ پیلا ہو گیا۔ جس بندے نے مجھے بات بتائی ہے وہ اسے ملا اور اسے کہا بھی کیا بات ہے، اچھے بھلے آدمی تھے، تمہارا رنگ پیلا ہو رہا ہے، وزن کم ہو رہا ہے، کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میرا جگر اور میرے گردے یہ افیکٹو ہو چکے ہیں اور شدید افیکٹو ہو چکے ہیں۔ کبھی کیوں افیکٹو ہوئے؟ انہوں نے کہا جی وہ کشتہ کھایا تھا تو وہ کچا کشتہ تھا، وہ صحیح بنا ہوا نہیں تھا اور اس نے وہ مجھے لڑ گیا ہے۔ تو 1 سال کے اندر اندر حکیم صاحب اس بندے کا انتقال ہو گیا، بندہ مر گیا۔ تو یہ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں دوائی لینے کے لیے، علاج کروانے کے لیے۔ یہ حکیم صاحب جو ہیں یہ کوالیفائڈ بھی ہیں،
یا نہیں ہیں, کوئی ان کی مطلب ان کا تجربہ بھی ہے یا نہیں ہے. ہم الحمدللہ جن کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا 40 سال کا تجربہ ہے اللہ کی رحمت سے. یہ خود بھی حکیم ہیں, ان کے والد صاحب بھی حکیم تھے, ان کے دادا بھی حکیم تھے ماشاءاللہ. یعنی یہ پورا ایک مطلب خاندان چین بھی ہے. اور پھر حکیم صاحب خالی یہ نہیں کہ بس دیکھا اور یوں چل پڑے, نہیں, باقاعدہ کوالیفائڈ حکیم ہیں, آپ نے کورس بھی کیے ہیں ماشاءاللہ, اور ابھی بھی یہ سلسلہ کار جاری ہے, حکمت کے کورسز بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اچھے معالج کا انتخاب کریں, ایک بات. اور دوسری بات, وہ لوگ جو چند سکوں کی خاطر, چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کی صحت سے, لوگوں کی جان سے, لوگوں کے مال سے کھیل رہے ہیں, صرف پیسہ لوٹ اور کھسوٹ والا معاملہ کر رہے ہیں, اللہ سے خوف کریں. اگر یہ پیسہ سانپ بند کے قبر میں چمٹ گیا تو آپ اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکیں گے, العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یہ حکیم صاحب ماشاءاللہ مدنی پھول بھی دے رہے ہیں. اچھا حکیم صاحب, یہ جو میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اصل میں سلمان بھائی یہ جو کشتے کا ذکر کیا نا آپ نے, جی, یہ کشتے پہلے کے ٹائم میں بڑے مجرب ہوا کرتے تھے. مجرب ابھی بھی ہیں, لیکن اب وہ انسانوں کا مزاج ویسا نہیں رہا. صحیح, کہ اب خاص طور پہ اگر ہم ابھی کسی کو کہتے ہیں نا کہ تم ایک ٹانگ گھی پی لینا دیسی جی ڈال کے, صحیح, تو وہ تو کہے حکیم صاحب مجھے تو موشن لگ جائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی, ہم گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں. ہم جب میں جامعۃ المدینہ میں پڑھنے کے لیے آیا تو میری ماں نے مجھے دیسی گھی دے کے بھیجا, لے آئے پتر نال لے جا. میں لے آیا. اچھا, یہاں ہمارا کیا تھا کہ ہم پنجاب والے اسلامی بھائی دودھ گرم کرتے تھے, اس میں 1 چمچ دیسی گھی ڈالتے تھے اور اس کو پی جاتے تھے. پریکٹس ہوتی ہے مطلب. اب یہاں ہمارا ایک بابل اللہ کراچی کا اسلام تھا, اورنگی ٹاؤن کا, ہمارے ساتھ پڑھتا تھا. اچھا, ایک دن ہم نے کہا یار چلو آج بھائی آپ کو بھی آج تینوں بھی پیانا ہے میرا, پر آپ پیئیں. ہاں تم ذرا, یعنی آج آپ کو بھی پلاتے ہیں, آپ بھی پیئیں. ان کو بھی ہم نے یوں دودھ ابالا, بوائل کیا, 1 چمچ, جیسے ہم نے سب اپنے لیے ڈالا ایسے 1 چمچ ڈال کے ہم نے ان کو بھی پلا دیا. لے حکیم صاحب دودھ تو پی گیا. وہ دودھ پینے کے بعد اب اس کا ایک رنگ آ رہا ہے, ایک رنگ جا رہا ہے. ہم بھی پریشان ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, اللہ خیر کرے. تو اس سے مطلب وہ بات, آپ کی بات کی تائید ہو رہی ہے کہ ہر بندے کو ہر دوائی وہ اس کو فائدہ دے جائے یا ہر مطلب چیز اس کو فائدہ دے, یہ ضروری نہیں ہے. اور خاص طور پہ تو یہ کہ یہ جو کشتہ جات ہیں نا جی, یہ کشتہ جات انتہائی تیز کشتے ہوتے ہیں. صحیح, ان کا تو نا ایک ایسا ہے سسٹم کہ ایک خوراک جو ہے نا انسان کی زندگی پلٹ دے اور ایک خوراک انسان کی زندگی الٹ دے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو کشتہ جات ہیں گے نا, میری نظر میں یہ کشتے چھوڑ دینے چاہیے, یہ استعمال نہیں کرنے چاہیے. کشتے خاص طور پہ کہ جیسے شنگرف کا, سمل فار کا, پارے کا, ان کے کشتے اب یہ بالکل استعمال کرنے کا ٹائم نہیں رہا. کیونکہ ہم ایک چھٹانگ تو گھی برداشت نہیں کر سکتے, ہم کشتے کو کیسے برداشت کریں. اس وجہ سے یہ کشتوں کا عمل اب جو کوئی استعمال کرواتا ہے تو میرے نظر میں مناسب نہیں ہے. کیا آپ یہاں یہ بھی فرمائیں گے کہ کشتہ بنانے کا وہ معیار بھی نہیں رہا, یا وہ جو چیز اس کی ریکوائرڈ ہے اس کے مطابق اس کو نہیں بنا. آج کل آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو سن کے شاید تعجب ہو, یوٹیوب کے ذریعے سے لوگ جن قابو کرنے کے طریقے سیکھ رہے ہیں. یوٹیوب بندے کو بتا رہا ہے جن کیسے قابو کرنا ہے, یوٹیوب بتا رہا ہے کشتہ کیسے بنانا ہے. یہ تو مطلب حال بنا ہوا. سر بات یہ کہ کشتہ مثالیں بنا بھی لیا جی, اچھا ہم نے کسی طریقے سے اس کو بنا بھی لیا جی, لیکن ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. صحیح, یہ جو کشتے آج کل ہے نا, یہ خوراک عام آدمی کو اب اس ٹائم پہ کشتہ برداشت نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے, وہ یوں کہ نہ مکھن کھا سکتا ہے, نہ وہ گھی پی سکتا ہے, نہ وہ شہد کھا سکتا ہے. وہ آج کل 2 چمچ سے اوپر کوئی چیز ایسی چیز نہیں لے سکتا, برداشت نہیں کر پاتا. 1 پاؤ دودھ تو بندہ کوئی برداشت کر لے گا, لیکن آدھا کلو 1 کلو اگر کسی کو کہہ دو نا دودھ پی لے تو ایسا نہیں ہوتا. ایسی بات. پہلے کے حکیم یہ جو کشتے ذرا استعمال کرواتے تھے تو ان لوگوں کیا کہتے تھے کہ جب پتر 5 کلو چاول کھانا ہے اور ایسے 5 کلو دودھ پی لو گے. اللہ اکبر. اب 5 کلو کیا ہے, وہ 5 چھٹانگ دودھ نہیں پی سکتا. اللہ. تو لہٰذا یہ ہے کہ کشتہ جات والے ایسے لوگوں سے مزید بچنا چاہیے, کیونکہ یہ انسانوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں, کھیل جاتے ہیں. بہتر عمل یہ ہے کہ کسی معالج کے پاس جائے, کوشش کرے کہ اس کا چیک کرے کہ یہ معالج جو ہے نا کوالیفائڈ حکیم ہے, کوئی اس کا تعلق ہے حکیموں سے یا نہیں ہے, لیکن اس کو جانچنا بہت ضروری ہے. صحیح.
حکیم صاحب کے ماشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی ہم نے دیکھے یہاں ان کے مکتب میں بھی ہیں ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں, اللہ برکت عطا فرمائے. حکیم صاحب آپ کا 40 سال کا تجربہ, جی 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 ٹھیک ہے جی, یہ بتائیں آپ اس کی ابا جی نے کبھی کوئی آپ سے کشتہ بنوایا ہو؟ اب تو آپ فرما رہے ہیں کہ حالات, واقعات, سینیریو, خوراکیں یہ چینج ہو گئی, مزاج بھی جو ہے وہ تبدیل ہو گئے, تو پرانے زمانے تھے, خالی زمانے ہیں, مطلب بغیر کھاد کے مطلب گندم ہے, بغیر کھاد کے سبزی ہے, کھاد سے سب کچھ ہے. ایک واقعہ ہے میرا بڑا لائف کا جو ہے نا انجوائے والی بات نا. اچھا, ایک بڑی خاص بات ہے جی کہ میں چھوٹا تھا جی, تو ایک میرے سامنے نا ایک دکان تھی مرغی کے گوشت کی. صحیح. تو وہ پوٹے پھینکنے لگے نا. صحیح. تو میں نے کیا کیا, میں نے وہ پوٹے پھینک رہا ہے یار تو مجھے دے دینا. اچھا, انہوں نے مجھے دے دیے. میں نے اس میں کشتے کے لیے دوا بھر کے اور میں نے اس کا کشتہ بنانے کے لیے رکھ دی. اللہ اکبر. اچھا, وہ کشتہ بنا کے میں نے جناب وہ اس کا کشتہ بنا لیا, جیسے نا والد صاحب اس ٹائم سے پرانے ٹائم میں کشتے بناتے تھے اور وہ الحمدللہ لوگوں کو بڑے معافی کھاتے تھے. صحیح. میں نے سوچا کہ میں اپنے نظریے سے کشتہ بنا لوں نا. واہ جی واہ. تو میں نے وہ کشتہ بنا لیا, ٹھیک, اور بنا کے اپنے والد صاحب کے دوست کو کھلا دیا. اچھا, اب وہ دوست کو کھلا دیا, تو میں نے جب کشتہ کھلایا تو وہ جو کیا نام ہے 2 دن والد صاحب کے پاس آیا نہیں. وہ 2 دن تک وہ والد صاحب کے پاس نہیں آیا. میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا یہ مر گیا. اب میں آپس میں یعنی کہ اندر ہی اندر ڈروں کہ یار وہ یہ آئے نہیں, یار کہیں مر تو نہیں گئے. اچھا, وہ 2 دن کے بعد آئے تو آ کے نا ڈائریکٹ والد صاحب کے پاس ہی چلے گئے ان کے دواخانے میں نا. کہنا لگا یار حکیم صاحب, یار آج تک تم نے کوئی ایسا مجھے کوئی خوراک نہیں دی جو تمہارے بچے نے مجھے خوراک دی نا. تو مجھے اس ٹائم پہ کاکا کہتے تھے. صحیح. تو کہنے یار وہ جو کاکے نے خوراک کھلائی نا, تو اس نے ایسا کام کیا کہ میں 2 دن تک یار تمہاری دکان پہ نہیں آ سکا. اچھا, اب وہ سمجھ گئے کہ یار اس نے کوئی کشتہ وشتہ کوئی ایسا بنا لیا. انہوں نے مجھے فوری طور پہ انٹرکام کیا کہ ادھر آؤ. میں گیا وہاں پہ ڈرتا جیسے ہی میں نے دیکھا ان کو تو میں تو ایک دم ڈر گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے نا. بس کہنے کیا بنایا ہے؟ میں نے کہا بھائی کچھ نہیں, ڈر کے مارے کچھ نہیں بتایا کہ کچھ نہیں بنایا. کہنے صحیح بتاؤ. میں نے کہا بھائی وہ میں نے ایسا نا ایک کشتہ بنایا تھا. کہنے تم نے ان کو بھی کھلایا؟ میں نے کہا ہاں ان کو کھلایا. اچھا, اب وہ مجھ سے پھر کہنے لگے تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ میں نے کہا میں جانتا تو نہیں ہوں, لیکن آپ کو میں نے دیکھا ہے بناتے ہوئے. میں نے اپنا طریقہ آزما لیا کہ میں نے کہا اس کو میں اپنے طریقے سے بنا لوں گا. تو میں نے وہ بنایا, میں نے ان کو کھلایا. تو پھر ان کی ایک نصیحت تھی اس ٹائم پہ, ان کی ایک نصیحت تھی اس ٹائم پہ کہ کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں کہ اگر یہ نقصان کر دیا تو میں ان کے بارے میں ان کو اس کے متبادل کر لوں گا. کہنے لگے ابھی تم جانتے نہیں ہو اس بارے میں. کہنے لگے خدا نہ خواستہ اگر یہ دوا ان کو نقصان کر جاتی تو ان پہ زندگی بھر کوئی دوا اثر نہیں کر سکتی تھی. اللہ اکبر, اللہ. کہنے لگے یہ بیٹا مانا کہ ان کو بہت فائدہ کر گئی, لیکن خدا نہ خواستہ کہ اگر تم 100 آدمیوں کو دیتے ہو, اگر ایک کو بھی نقصان دے دیا تو اس کی تو زندگی گئی نا. تو جب یہ سمجھ لیں کہ مجھے وہ نصیحت ہے, میں آج تک کبھی کسی کو غلط کوئی نسخے یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں دیتا کہ وہ اس کے مرض سے لڑ جائے. جب سے اس بات پہ عمل کرتا ہوں. سب کشتہ جات خراب نہیں ہے, صرف ہمارے یہاں وہ یہ جو اہم کشتے ہیں کہ جیسے کشتہ شنگرف, کشتہ سملفار, کشتہ پارا, یہ اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو لڑ جاتی ہیں. خطرناک صحیح نہ بنا ہوا ہو, اگر صحیح بنا ہوا بھی ہو تو لوگوں کے جسم اس کو برداشت کرنے قابل نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ عام طور پہ جیسے کشتے ہوتے ہیں, کشتہ عقیق ہے, کشتہ مرجان ہے, کشتہ کلئی ہے, کشتہ صدف ہے, کشتہ صدف ہے. یہ کشتے ایسے عام طور پہ بیماریوں کے لیے بڑی مجرب چیزیں ہیں. اچھا, ان کا کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر صحیح سے نہ بنا تو یہ نقصان نہیں کرتے. یہ بس صرف وہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ یار کشتہ ہے تو لوگوں کے ذہن میں وہ کشتے کی بات جاتی ہے کہ یار یہ کشتے میں ہوگا نا, ایسا نہ کرتے ہیں. لیکن کشتہ جات جو ہے نا عام طور پہ یہ کہ جیسے یہ کلئی ہے, مرجان ہے, عقیق ہے, صدف ہے, بہت سارے کشتے جات ہیں. تو یہ چیزیں نا یہ لائف کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں. یہ لوگوں کی بہت کمیاں پوری کر دیتے ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ. حکیم صاحب, کشتہ کشتن فارسی کا لفظ ہے, مطلب کسی کو قتل کرنا, کسی کو مارنا. جی ہاں. تو یہ کشتہ ہوتا کیا ہے, کچھ اس کا بتائیں. جیسے آپ کشتہ بھی یہ چیز ہے کہ دوا کو مارنا.
दवा को है ना, इसके मुख्तलिफ इकसाम होंगी। सही। कुछ तेजाब जो है ना सिर्फ खरल करने से ही बन जाते हैं। सही। कुछ तेजाब आगे दी जाती है उसको कि 20 दफा इसको कुश्ते को ना निकाल के आग देनी, मुख्तलिफ आगे देनी, इस तरीके से। और उसकी कई कुश्ते ऐसे भी हैं कि जो महीनों तक उनकी खरल किया जाता है। अल्लाह। तो उसमें कई कुश्तेजात में पान का अरक निकाल के डाला जाता है, उसे रगड़ते रहे, जब वो खुश्क हो जाए फिर उसमें उतना अरक डालें। इस तरीके से 21-21 दिन 3-3 माह तक ऐसे कुश्ते बनाए जाते हैं। खरल करना पड़ेगा। अच्छा, खरल का भी मैं आपको एक बात बताऊं। अब जैसे ये मेरे पास खरल रखा हुआ है ना जी, ये आला क्वालिटी का खरल है। सही। इसकी कीमत 60,000 रुपए है। अल्लाह। और यही खरल जो है ना बाजार में 500 रुपए का भी मिलता है। अल्लाह। इतना ही बड़ा खरल, ऐसा खरल 500 रुपए का। जी। तो सलमान में इसमें क्या क्वालिटी है कि जब ये खरल दवा होती है तो इसमें किसी किस्म का ये इसका पत्थर जाहिर नहीं होता। ठीक है। ये घिसता नहीं है। वाह। और ये जो जितने भी बाकी जैसे आमतौर पे ये खरल होते हैं ना, तो उसमें तो इतना वो घिस जाता है कि ये डंडा 6 महीने के बाद नजर नहीं आता डंडा। अल्लाह अकबर। यानी यूं समझे कि वो मिट्टी, हाँ, 500 वाले खरल के साथ दवाई के साथ खरल भी खरल हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये इसलिए जो ना हमारे यहाँ ये खरल को बहुत अहमियत दी जाती है। जी। मुझे याद है हकीम साहब, हमारे नाना के घर भी खरल था और उसमें सुरमा खरल करते थे। वो पुराने जमाने में होता ना, सुरमे का पत्थर होता था, उसमें फिर जमजम शरीफ डालना और इस तरह मतलब एक तरीके से ये खरल करके सुरमा बनाते थे। चले भारत मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने बड़े मुफीद मदनी फूल समाज फरमाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए, मालिक हमारी खैर फरमाए, हमारी माल जान इज्जत सेहत की मालिक हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाह नबी नबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चलिए जी, माशाल्लाह एक मदनी चैनल के नाज़रीन कुश्ते के हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू जो है आपने सुनी है। और अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला सेहत और सलामती भी अता फरमाए, हमें भी, आप सबको भी, हमारे मुबल्लिगीन को भी। आपकी जो कॉल्स और मैसेजेस थे उन पर खलील भाई से कुछ जो है वो इनपुट लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुबल्लिगीन की तरफ आते हैं। जी अब्दुल खलील भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। यरकान के हवाले से पूछा गया था, यरकान का रूहानी इलाज। इसके लिए यह है कि रोज़ाना 300 बार या हसीबू या हसीबू या हसीबू पढ़कर जो है अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक भी पढ़ लीजिए। इसको पानी पर दम करके पीते भी रहें और मरीज़ पर भी दम करते रहें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें फ़ायदा होगा। इसी तरह से औलाद के हवाले से पूछा गया, औलाद के हवाले से एक रूहानी इलाज ये है कि रोज़ाना मियाँ और बीवी यानी शौहर और बीवी दोनों जो है 41 बार 41 टाइम जो है या अव्वलू या अव्वलू या अव्वलू पढ़ते रहें। बहुत ही आसान जो है ये रूहानी इलाज है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल औलाद की नेमत इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हासिल होगी। इसी तरह से एक और पूछा गया घरेलू इलाज पेट वगैरह के लिए फक्की का। इसमें यह है कि ये फक्की जो बताई जा रही है ये मैदे के लिए फ़ायदेमंद है, गैस के एतबार से, मतली के एतबार से, पेट में अफारा हो जाता है उसके एतबार से, सीने में जलन होती है। इसी तरह से जो भी जुमला जो है मैदे के अमराज होते हैं, इसके लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको फ़ायदा हासिल होगा। इसमें ये फक्की फ़ायदा करेगी ना जब दीगर जो इसके लवाज़मात हैं उनको भी बंदा देखे, तूड़ बतूड़ा बंदा करता जाए, यानी हर चीज़ जो है वो अंदर उड़ेलता जाए, खाता जाए वक्त बे वक्त, और फिर फक्की भी बाद में खाए और बाद में बोले यार देखो खलील भाई ने फक्की बताई थी, इसने असर तो किया ही नहीं है। यानी कि लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाली फक्की नहीं है। नहीं है, चले ठीक है। आपने ये जो ना, तो आपको ऐसा बताया ना लक्कड़ पत्थर हजम सब कुछ हो जाए, ऐसे को फक्की बताएं कि तो फिर अंदर सारे जो है ना वो जो मशीन हमारे हैं वो सारे यूं के लिए रबड़ की तरह हैं, वो हजम ना हो जाए। ठीक है जी, चले जी। लक्कड़ पत्थर खाना भी जायज है जी? अल्लाह रहमत। लक्कड़ पत्थर की बातें कर रहे हैं आप भाई, हजम तो तब करेगा जब खाएगा, तो लक्कड़ पत्थर भी खा सकता है बंदा? नहीं आप साहब, लक्कड़ पत्थर कौन खाता है, इंसान तो नहीं खा सकता। अल्लाह रहमत। एक मुहावरा है, वो एक मुहावरा दन बोला जाता है जी, फक्कियों के ऊपर ये लिखा होता है लक्कड़ पत्थर हजम फक्की जी। इसके लिए आप सबसे पहले ले लें अनारदाना, जो खुश्क अनारदाना, ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। अनारदाना मिसाल के तौर पे 100 ग्राम आप ले लें। इसी तरह से कशनीज़ ये कहते हैं धनिए को,
جو خشک دھنیا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، یہ آپ نے لینا ہے۔ اسی طرح سے نہ یہ بتائیں، آپ جب خشک دھنیا ہی کہہ دیں خالی، تو کشنیز بولنا کیوں بولتے ہیں؟ اتنے لفظ مشکل لفظ بول کے پھر اس کو آسان کرتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ ہمارے امیر اہل سنت دامت برکات روزگار بول کے نابغہ روزگار ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے لغت سے دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا انداز ہے کہ آپ مشکل الفاظ لکھ کر پھر آگے بریکٹ میں اس کا آسان لکھ دیتے ہیں کہ کبھی اگر آپ کو ایسا کتاب پڑھنی پڑے تو آپ کو وہ الفاظ ذہن میں ہوں۔ تو اسی طرح سے میں نے تو اس کی دونوں باتیں بتا دی ہیں، اگر کہیں آپ نے کوئی ایسا مجرب نسخہ سنا اور پھر صرف کشنید ہی سنا تو آپ کو یاد آ جائے گا، یاد آ جائے گا۔ واہ جی واہ، کیا بات۔ یہ یہاں میں ایک اور بات اتباع امیر اہل سنت کی نیت ہے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، ٹرمینالوجیز ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو اس کا جو خشک دھنیے کا جو ایک طب کی فیلڈ میں جو نام ہے وہ خلیل بھائی نے وہی بتایا، تو یہ میں نے اس افادے کے طور پر یہ سوال کیا تھا۔ جی عبدالخلیل بھائی مزید۔ اناردانہ اور کشنیز یعنی کہ خشک جو دھنیا ہوتا ہے، پھر دوسری چیز اس کے تیسری چیز جو ہے وہ سونف ہے، اور چوتھی چیز جو ہے چھوٹی الائچی ہے۔ چاروں چیزوں کو جو ہے آپ نے 100 گرام آپ لے لیں، اس کو اچھی طرح سے پیس لیں، اور پھر آپ صبح شام جو ہے کھانے کے بعد ایک ایک چمچ استعمال کریں تو انشاءاللہ معدے کے لیے بہت اچھی یہ آپ کو پھکی انشاءاللہ ثابت ہوگی، مزے کی بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اور اسی طرح سے پیٹ وغیرہ میں جو درد ہے اس میں بھی یہ فائدہ کرے گی۔ پاؤں کے ناخن وغیرہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ پاؤں کے ناخن ہے، اسی طرح سے چہرے پر چھائیاں ہیں، تو چہرے پر چھائیاں ہوں، چہرے کو یوں کہہ لیں خوبصورت کرنے کے لیے، جو چہرے پر ایکنی اسی طرح سے داغ دھبے جو ہو جاتے ہیں اس کے لیے، یعنی جو بھی جلدی امراض ہیں اس کے لیے بھی، تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کو جو انشاءاللہ یہ دوا جو ہے فائدہ کرے گی۔ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 افسن 3، افسن 3، اس کا کوئی آسان لفظ نہیں ہے ورنہ میں اس کا عرض کر دیتا، افسن 3۔ اور نمبر 2 منڈی بوٹی، منڈی بوٹی، اور نمبر 2 منڈی بوٹی، اور نمبر 3 حلیلہ سیاہ، اس کو ہڑ بھی کہتے ہیں۔ حلیلہ سیاہ چھوٹی ہڑ جو ہوتی ہے یہ آپ نے لینی ہے، تو یہ تینوں آپ نے لینی ہے۔ تقریباً 1 تولہ آپ یہ لے لیں، 1 تولہ آپ اس کو لے لیجئے، اور اس کو رات کو جو ہے گرم پانی میں تھوڑا سا گرم پانی لیں، 1 گلاس، اس کے اندر اس کو آپ بھگو دیں، اور صبح جو ہے اس کو چھان کر جو ہے آپ پی لیں۔ سب سے پہلے آپ اس کو دھو لیں، یعنی بھگونے سے پہلے تھوڑا پانی ڈال کے اس کی مٹی وغیرہ صاف کر لیں، اس کے بعد گرم پانی ڈالیں، پھر رات بھر یہ بھیگی رہے اور صبح جو ہے آپ اس کو چھان کر جو ہے پی لیں، تو روزانہ اس کو پیتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اگر سردیوں کے موسم میں استعمال کرنا چاہیں تو پھر یہ ہے کہ سردیوں میں یہ دوا ہوتی ہے ٹھنڈی، تو اگر آپ کو محسوس ہو کہ نزلہ زکام ہے تو 1 دن چھوڑ کر لے لیں، تو پھر اگر پھر بھی ہو تو پھر آپ اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو یعنی کہ مزید کوئی رہنمائی لے لیں۔ اسی طرح سے یہ پوچھا گیا کہ یہ آپ نے جو فرمایا تھا نزلے کا، کھانسی کا، یہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سبھی کے لیے بہت مفید ہے اور بہت خوش ذائقہ بھی ہے، تو یہ ہے 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 کاکڑا سنگی، کاکڑا سنگی، اور نمبر 2 ملیٹھی، نمبر 2 ملیٹھی، یہ دونوں چیزیں آپ نے لینی ہے 12 گرام، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کالی مرچیں، فلفل سیاہ اسے کہتے ہیں، یہ آپ نے لینی ہے ان دونوں کی آدھی یعنی کہ 3 گرام، اور آخری چیز جو ہے وہ ہے شہد، شہد آپ نے لینا ہے آدھا پاؤ تقریباً 125 گرام۔ یہ تینوں چیزوں کو آپ نے پہلے پیسنا ہے، پیسنے کے بعد جو ہے آپ نے یہ شہد کے اندر اس کو مکس کر لیں، جتنا باریک کر لیں گے تو انشاءاللہ اتنی اچھی دوا آپ کی بنے گی، اور صبح شام جو ہے 1 چمچ آپ اس کو استعمال کریں۔ نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، یہ موسمی اثرات جو ہیں آج استعمال دمے میں بھی فائدہ کرے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ٹھنڈی چیزوں کا پرہیز کرنا ہے، چاول، آلو وغیرہ اس سے بچیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ موسم جو شروع ہو رہا ہے اس میں اگر آپ یہ کھلانا شروع کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ لگے ہاتھوں ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں کہ بعض جگہ ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے ناظرین ہوں کہ جو بیرون ملک میں انہیں یہ دستیاب نہ ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ لے لیں، یہ جائفل عام طور سے مل جاتی ہے، جائفل جو ہے وہ 1 عدد جائفل کا مغز نکال لیں، اس کو توڑ کے اس کے اندر مغز ہوتا ہے اس کو لے لیں، اس کو پیس لیں، پیسنے کے بعد جو ہے زعفران ہر جگہ مل جاتی ہے، کیسر بھی اسے کہتے ہیں، تو 1 گرام زعفران لے لیں اور 1 عدد جائفل لے لیں درمیانی سائز کا، ان دونوں کو اچھی طرح سے آپ پیس لیں، پیسنے کے بعد جو ہے 1 پاؤ شہد کے اندر اس کو آپ مکس کر لیں، تو مکس کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو بچوں کو چٹاتے رہیں، بڑے بچے سب بوڑھے سب اس کو لے سکتے ہیں، تو یہ یوں کہہ لیں گھر کے اندر ہی آپ کو دستیاب ہو جائے گی ایسی چیز کہ ہر جگہ مل جاتی ہے۔ اور آخر میں یہ عرض ہے کہ پتے کی اور پتے وغیرہ کی پتھری کے حوالے سے پوچھا گیا، گردے کی پتھری کا جی گردے اور پتے کی پتھری دونوں میں یہ فائدہ کرے گا۔ یہ روحانی علاج 46 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 46 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ لکھ کر جو ہے
کاغذ پر لکھ لیں اور پانی میں ڈال کے اس کا پانی پیتے رہیں. اور ایک گھریلو علاج اس کا یہ بھی ہے کہ تقریباً ایک چٹانگ جو ہے پپیتا، جو کچا پپیتا ہوتا ہے سبز رنگ کا، اس کو آپ لے لیں اور اس کو تھوڑا کوٹ لیں، یعنی باریک کر لیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے آپ نے کالی مرچ اور کالا نمک وغیرہ چھڑک لیں، اور دن میں 3 مرتبہ اس کو آپ اس طرح سے استعمال کریں. میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ عطا کردہ گھریلو علاج ہے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ ایک چٹانگ پپیتا آپ اس طرح سے لیتے رہیں، اس پر یہ کالی مرچ اور نمک وغیرہ چھڑک کے، تو اس سے بھی جو ہے پتے کی اور گردے وغیرہ کی پتھری میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوتا ہے. اور جو بھی علاج بیان کیے گئے وہ اپنے طبیب کے مشورے سے استعمال کریں. آخر میں ایک چیز رہ گئی، حافظے کے حوالے سے سوال ہوا تھا. حافظے کے لیے یہ ہے کہ مغز چہار تمام، یہ کہتے ہیں چاروں مغز کو، اس کے اندر مغز آتے ہیں. مغز مانے یعنی بیج کا جو اندر کا جو حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے آپ لے لیں مغز خیار یعنی کھیرے کے بیج، یہ آپ 25 گرام لے لیں. پھر خربوزے کے بیج، یہ آپ 25 گرام لے لیں. پھر نمبر 3 تربوز کے بیج، یہ بھی 25 گرام. اور آخری میں جو ہے کدو شریف کے بیج، یہ بھی 25 گرام. یہ چاروں مغز جو ہیں یہ 25 گرام آپ نے لینے، اسے کہتے ہیں مغز چہار تمام. اور پھر اس کے ساتھ 2 چیزیں اور ہیں، خشخاش جو ہے یہ 60 گرام، اور وہی مغز کشنیز. پہلے میں نے دھنیا کا کہا تھا، یعنی دھنیا پھر اس کے اندر کا مغز ہوتا ہے، تو یہ مغز کشنیز، تو یہ آپ نے لینا 60 گرام، اور خشخاش بھی 60 گرام، باقی چیزیں 25 گرام لے لیں. یہ بہترین دوا انشاءاللہ عز و جل خوش ذائقہ آپ کی دوا تیار ہو جائے گی. تو یہ حافظے کے ساتھ ساتھ جو ہے نیند کی کمی بھی دور کرے گی، اور دماغی کمزوری بھی دور کرے گی، اور ذہنی سکون بھی انشاءاللہ عز و جل اس سے حاصل ہوگا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ تمام بنا کر آپ اس کو رات کو جو ہے 1 گلاس دودھ کے اندر 1 بڑا چمچ جو ہے کھانے کا چمچ ہوتا ہے وہ ڈال کے اس کو آپ پئیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل یہ تمام چیزیں امید ہے کہ آپ کو حاصل ہوں گی. واہ جی واہ، سبحان اللہ، بڑے پیارے ماشاءاللہ انداز میں تو خلیل بھائی بتاتے ہیں. اور آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں اس کو تو پھر آپ یہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے لنکس ہیں یہاں سے جا کر آپ سلسلہ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ عبدالخلیل بھائی جو گھریلو علاج کے مدنی گلدستے ریکارڈ کروا رہے ہیں یہ بھی بہت جلد آپ کو انشاءاللہ ہمارے سوشل میڈیا پر دیکھنے کے لیے دستیاب ہوں گے. دعوت اسلامی کے جو آفیشیل جسے یوں کہیں پیجز ہیں ان کے لنکس جو ہیں یہ آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر نظر آتے رہتے ہیں، ابھی بھی نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. اس سے آپ جو ہے وہ اکتساب فیض کر سکتے ہیں. بہت سارے مدنی پھول عبدالخلیل بھائی نے بیان کر دیے ہیں طب کے حوالے سے. اب ہم جو ہے وہ واپس آتے ہیں اور اپنے موضوع حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات کی طرف. حافظ صاحب، آپ نے فرمایا کہ حضرت کے جو اشعار ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، اپنی مثال آپ. اور یہاں ایک میسج بھی ہے کہ آج اگر ہر مبلغ اپنی اپنی پسند کا ایک نعت کا شعر بھی سنائے تو کیا ہی بات ہے. تو اشعار کی طرف آنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ریکویسٹ جن کی ہے اس پر عمل ہو جائے. غلام محی الدین بھائی سے شروع کرتے ہیں. جی سیدی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. غلام محی الدین بھائی بھی ملٹی ڈائمینشنل آدمی ہیں ماشاءاللہ. حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، نعت خان بھی ہیں، امام خطیب بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، مدنی چینل کے مبلغ بھی ہیں ماشاءاللہ. کیا بات ہے. جی خالد بھائی آپ کی باری. آج مہلت بھی نہیں اور فی الفور ہے. جی آج آپ نے مہلت بھی نہیں دی اور بس فوراً ایسی بات ہے. چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کریں بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے.
اللہ اللہ. جی راشد بھائی. ویسے میں اس کلام کا مقطع پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اب دوسرے کلام کا مقطع پڑھتا ہوں. امام اہل سنت فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ و رسولہ مولا من لا مولا لہ. اور عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریح کے مطابق اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جس کا کوئی مولا اور مددگار نہ ہو، اس کے مولا اور مددگار اللہ اور اس کا رسول ہے. سبحان اللہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا. واہ جی واہ، ماشاء اللہ. جی حافظ صاحب. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. ایک فارسی کا شعر ہے اور ایک عربی کا شعر ہے. تو ویسے جو تمنا ہے وہ تو فارسی شعر میں ہی ہے. علامہ جامی رحمہ اللہ کہہ گئے اور کیا خوب کہہ گئے، چوں بازو شفاعت را کشائی، بر گناہگاراں چوں بازو شفاعت را کشائی، بر گناہگاراں مکن محروم جامی را دیرا، یا رسول اللہ مکن محروم جامی را دیرا، یا رسول اللہ. علامہ جامی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جب آپ قیامت میں گناہگاروں کے لیے اپنے بازوئے شفاعت پھیلائیں تو اس جامی کو بھی یاد فرمائیں. اللہ. میں نے مضمون ہی بیان کیا ہے اس شعر کا. اللہ پاک ہم سب کو اس کا مصداق بنائے. جی حافظ صاحب موضوع کی طرف آتے ہیں. حضرت سیدنا شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد کا ایک واقعہ مدنی چینل کے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسے زہد و تقوی والا اور اپنی یاد میں کیسا مستغرق رہنے والا بنایا تھا. آپ کے والد گرامی جو تھے حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ زہد و تقوی کے پیکر تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں ایسے مستغرق رہتے تھے. اللہ والوں کا ایک انداز ہوتا ہے، بعض اوقات وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ دنیا و معافیہ سے پھر انہیں رغبت نہیں رہتی. ایک خاص کیفیت، ایک خاص وقت ہوتا ہے وہ جس کے اندر جو ہے وہ یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کو کی جانب چونکہ توجہ نہیں ہوتی، توجہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب ہوتی ہے، اس لیے جو سامنے آنے والا شخص ہوتا ہے بعض اوقات اسے بھی نہیں پہچان پاتے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس طرح کا صدور علماء نے ذکر فرمایا. جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیگر اور محدثین کرام نے بھی اس کو لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک وقت ایسا ہوتا ہے، ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر کسی انسان، کسی فرشتے کو کوئی مجال نہیں ہوتی کہ وہ درمیان میں آ سکے یا کوئی اس طرح کا معاملہ کر سکے. اور اس پر ملا علی قاری نے ایک واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کون ہو تم؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں عائشہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون عائشہ؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی بیٹی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون صدیق؟ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا کیفیت تھی. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں کسی انسان کو کسی فرشتے کو مجال نہیں ہوتی کہ وہ دخل اندازی کر سکے. تو یہ کیفیت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے بعض بندوں پر بھی نبی پاک علیہ السلام کی اتباع پیروی آپ کی اطاعت کی برکت سے اللہ کریم انہیں بھی یہ ذوق عطا فرما دیتا ہے بعض اوقات. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو والد گرامی ہیں ایک بار اور کئی بار ایسا ہوتا تھا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں مگن ہوتے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی آتے. آپ فرماتے کون ہو تم؟ وہ کہتے حضور آپ کا غلام عبداللطیف. فرماتے کون عبداللطیف؟ اس سے یعنی یہ ایک ایسی اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہونے کی دلیل ہے کہ بیٹا پاس آ رہا ہے. کیفیت ایسی ہے رب کی یاد میں وہ لطف وہ سرور اور ایسی لگن ہے کہ آپ اس کو بھی پہچاننے سے انکار فرما دیتے ہیں. بعد میں اگرچہ آپ شفقت فرمایا کرتے لیکن وہ جو ایک خاص وقت ہوا کرتا تھا رب کی یاد کا اس کے اندر کوئی دوسرا مخل ہو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اس کو گوارا نہیں کرتی. مجھے امام سنت کا شعر یاد آ رہا ہے. ہاں واہ. کسی کو اور کو یاد آ رہا ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے کون بتائے گا؟ نہیں یاد آ رہا. چلے میں خود ہی بتا دیتا ہوں. ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. صدقے جان آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا. کاش اللہ نصیب فرمائے. چلتے ہیں اپنے پیارے پیارے غلام محی الدین بھائی کی طرف. حضور سلسلے کی آخری بات بھی ہے اور بزرگوں کی ہستی آپ کے ماشاءاللہ آپ کے کارنامے اور آپ کا جو ذکر خیر ہے آپ کی تعلیمات کا ذکر خیر ہم نے کچھ کیا ہی ہے الحمدللہ. تو سلسلے کی آخری بات آخری پیغام کیا فرمائیں؟ جی شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے آپ بڑے مہمان نواز تھے. آپ کو شاید اتفاق ہوا ہو جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں بطور خاص اندرون سندھ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی مہمان نوازی بڑی مشہور ہوتی ہے. ایسی بات. تو یہاں لکھا کہ ان کو جو مہمان نوازی کا صدقہ ملا انہی کے صدقے میں ملا ہے. یعنی اتنے مہمان نواز تھے. اور آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کے پاس کوئی دشمن بھی آتا تھا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. آج بھی آپ ایسی مہمان نوازی فرما رہے ہیں کہ آپ کے مزار پہ جو اپنی پریشانیاں اور اپنی حاجتیں لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے اور صدقے سے ان کی من کی مرادیں ان کی پوری فرماتا ہے. اور یہ مہمان نوازی کرنا یہ حسن اخلاق کی ایک یوں سمجھے شاخ ہے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بہت میٹھی سنت ہے. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مہمان نوازی کے وصف کی وجہ سے ابو الضیفان ان کا لقب ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیہ لگا کر اس پہ ٹیک لگا کر جلوہ فرما تھے. تو آپ نے ان کے آنے کی وجہ سے اپنا تکیہ نکال کے ان کو عنایت فرمایا. اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا فرمایا تھا ہمیں بھی بتاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ میں اسی طرح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح جلوہ فرما تھے کہ آپ کے پیچھے تکیہ تھا اور آپ اس سے ٹیک لگا کر جلوہ فرما تھے. تو جیسی میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو حضور نے مجھے اپنا تکیہ پیش فرمایا اور تکیہ عنایت فرمایا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا اکرام کرتے ہوئے اس کو تکیہ پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں ان کی اس سیرت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی مہمان نوازی کرنا چاہیے اور مہمان بننے کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں میزبان بننے کی بھی خواہش کرنی چاہیے. واہ 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 کیا پیاری بات کہی. عبدالخلیل بھائی کی طرف چلتے ہیں. اسی بات پر سلسلے کو احترام پذیر جو ہے وہ کرتے ہیں احترام کی طرف لے کر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جو مہمانوں کے آداب ہیں اللہ ہمیں اسے بھی ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. فوج ظفر موج کہیں پر اگر حملہ آور ہو جائے گی تو مسکینوں کا کیا بنے گا اس کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. جی عبدالخلیل بھائی. جی ابھی میرے جو کہنا تھا وہ میں بیان کر چکا ہوں اور آخر تک فی الاشارہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. عبدالخلیل بھائی گھڑی کہہ رہی ہے تقریباً 5 منٹ ہیں. جی
مجھے وہ ایک علاج رہ گیا تھا، وہ عرض کرنا تھا جی. بالوں کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ بال جھڑتے ہیں، بال لمبے کرنے کے لیے بالوں کے حوالے سے. تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر ہے آملہ. خشک آملہ جو ہے یہ تمام چیزیں پنسار کی دکان سے آپ کو مل جائیں گی. تو یہ بالوں کے لیے انشاءاللہ عز و جل بہترین تیل جو ہے بن جائے گا. آملہ خشک 50 گرام آپ نے لینا ہے. ریکارڈ بھی کروا دیا نا ہم نے، یہ والا نہیں کروا، یہ نہیں ریکارڈ ہوگا. چلیں ٹھیک ہے. 50 گرام خشک آملہ. نمبر 2 ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے سکا کائی. سکا کائی یہ 25 یعنی 25 گرام. اور تیسری چیز جو ہے بال چھڑ یہ 25 گرام. اور چوتھی چیز جو ہے اس کا نام ہے چھڑیلا. تو اس کی مقدار بھی 25 گرام. اور پانچویں چیز ہے باب چی یہ 25 گرام. اور آخری میں ایک اور جڑی بوٹی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں رتن جوت، یہ 25 گرام. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے میں نام دوبارہ دہرا دیتا ہوں. آملہ 50 گرام، سکا کائی، بال چھڑیلا، بابچی، رتن جوت، یہ تمام چیزیں جو ہے 25 گرام. اور آدھا کلو ½ kg یعنی کہ آپ نے تل کا آئل لینا ہے، تلی کا تیل بھی اسے کہتے ہیں. اس کے اندر اس تمام کو ڈال لیں. اور ڈالنے کے بعد جو ہے اس کو اچھی طرح سے جو ہے پکنے دیں. اور ہلکی آنچ میں اس کو پکاتے رہیں. پکانے کے بعد جو ہے آپ اس کو چھان لیں اور پھر اس کو استعمال میں لے سکتے ہیں. اور باقی ویسے اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو بعض لوگ پانی میں پکاتے ہیں. تو پانی میں پکانے سے یہ ہوتا ہے کہ تیل جو ہے ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. ان کی نیت یہ ہوتی ہے. اور اگر پانی میں اس کو پکائیں تو پھر یہ مثال ہے، اگر آپ نے اس کو 2 کلو پانی کے اندر پکاتے ہیں تو جب چوتھائی پانی رہ جائے اس کے اندر، آدھا کلو پانی رہ جائے، تو پھر آپ اس کو چھان لیں اور اس پانی کو اور تیل کو آپس میں مکس کر لیں. اور پھر اس کو پکنے دیں. جب اس کی جھاگ اٹھنا بند ہو جائے تو سمجھ لیں سارا پانی جل جائے گا. تو تیل آپ استعمال میں لے لیں. تو اس طرح بھی کیا جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ تو بنا کے دکھانا چاہیے عبدالخلیل بھائی. ڈائریکٹ آپ اس کو تیل میں ڈال لیں اور پھر کوشش یہ کریں کہ اس کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ نکل آئے. اس کو آپ چھانیں جب کہ ضائع نہ ہو. چلیں جی ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. یہ بنا کے دکھانے کی بھی نیت کر لیں عبدالخلیل بھائی انشاءاللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سے اعظم امام متقی والنقی جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں